اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے آغاز کریں گے، جو کہ چھٹا سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غیبت کسی کی بھی جائز نہیں ہے سوائے اس شخص کی کہ جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ ظالم کی غیبت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے بارے میں جا کے لوگوں کو بتائے، یا پھر جو اتھارٹیز ہیں ان کو بتائے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ جو ہے غیبت سے ایکسیپشنل کیس ہے، ورنہ غیبت جائز نہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کھلم کھلا بھلائی کرو، اچھا کام کرو ساروں کے سامنے ظاہر کر کے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دو کوئی برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، یعنی کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کر دیں یا فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم مانتے ہیں بعض کو اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکال لیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق اس اعتبار سے تو ہے کہ ایک خالق ہے اور دوسری مخلوق ہے، لیکن اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کی جو بات ہے اور رسولوں کی بات، چونکہ ان کا سورس ایک ہے، دونوں ریولیشن ہے، تو ان دونوں کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی حدیث یا سنت کسی بھی نبی کی ہو، وہ اتنی ہی اہم ہے جتنا قرآن یا تورات یا انجیل اہم ہے، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتا دین کے بارے میں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے ورڈز ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف سے میننگ ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہوتے ریولیشن کی طرف سے ہی ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں فرق کرتے ان رسولوں کے درمیان کچھ بھی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب ان کو اللہ ان کا اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو رسولوں کے درمیان تفریق کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب، یہ آپ سے اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار کر لائیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا۔ کیا مطلب کتاب نازل کر کے لائیں؟ مطلب کتاب تو آلریڈی نازل ہوئی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ہمارے سامنے نازل ہو، ہم دیکھیں اس کو اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کر چکے ہیں۔ کیا کہتے تھے موسیٰ کو؟ فقالوا، انہوں نے کہا، ارین اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا، اعلانیہ طور پہ دکھا، ساروں کے سامنے ظاہر کر کے دکھا۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو پکڑ لیا بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری غلبہ یا سلطان دی۔ تو اس کا بھی تذکرہ پیچھے مختلف صورتوں میں آلریڈی ہو چکا ہے۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان کو کہا کہ دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کا بھی پہلے اس بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا، لا تعدوا فی السبت، کہ تم نہ زیادتی کرنا ہفتے کے دن۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، مضبوط وعدہ لیا۔ فبما نقضهم میثاقهم، پس ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے،
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے۔ وبکفرہم، یعنی کہنے کا مطلب ہے ان کی جو مس گائیڈنس ہے اس کی بہت بڑی وجہ ان کی اپنی ڈس اوبیڈینس ہے۔ یعنی اسے پتہ چلا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی بندہ اس کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہی ڈس اوبیڈینس کا، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو صحیح رستہ ملے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ زبردستی اس کے اوپر اس کو ہدایت دے گا؟ ایسی بات نہیں۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کو سزا ملی ان کے کفر کی وجہ سے، اور جو سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اس کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے، اللہ معاف کرے، لیاذ باللہ زنا کی ہے، ان کے زنا کی تہمت لگائی تھی ان کے اوپر، تو اللہ نے کہا ان کے کفر کی وجہ سے، اور یہ جو سیدہ مریم پر انہوں نے تہمت لگائی اس کی وجہ سے ان کو عذاب ملا، اس کو سزا ملی۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو، وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ان جیسی صورت بنا دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ البتہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے پورا قتل کر دیا بظاہر، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کو جو ان کی ہم شکل تھا اس کو، یعنی وہ بندہ سولی پہ چڑھ گیا، انہوں نے تو اپنی پوری کسر پوری کی انہوں نے اپنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیں کتنے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور اگلی آیت میں اس سے بھی زیادہ واضح بات ہے، لیکن لوگ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ آج کل ایسے ہیں جو ابھی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریٹرن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان ضرور لے آئے گا۔ یہ آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے، وفات سے پہلے، تمام اہل کتاب جو کرسچنز ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی وضاحت خود غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی نے کی، انہوں نے فرمایا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، آپ فدیہ بند کر دیں گے، آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے، آپ کراس جو ہے اس کو توڑ دیں گے، اور اس کے بعد آپ نیچرل ڈیتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور آپ کے اوپر سارے جو کرسچنز ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی تک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے اس سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ ابھی انہوں نے واپس آنا ہے جب سارے عیسائی ان کے اوپر اسلام لے کے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دیں یہودیوں کی ظلم کی وجہ سے ہم نے بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت سا روکنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے لوگوں کو، اس وجہ سے بھی اللہ نے ان پر بہت سی حلال چیزیں حرام کر دیں، مشکلات کر دیں، اس کے لیے دین مشکل بنا دیا ان کے لیے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ روکے گئے تھے اس سے، ان کو منع کیا گیا تھا سود لینے سے، لیکن اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کیا کیا، سود لینا شروع کیا، اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ وہ کھاتے تھے لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو پختہ علم والے تھے ان میں سے، پختہ علم والے جو عمل کرنے والے تھے ان کے علم میں، والمؤمنون، اور مومن، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں
جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان لانے والے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہی لوگ ہیں ہم ضرور ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ انا اوحینا الیک یقیناً ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح جیسے کہ ہم نے بھیجی وہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور ان کے بعد جو نبی آئے انبیاء آئے ان کی طرف، واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان اور ہم نے عیسیٰ ایوب یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وہی بھیجی، وآتینا داود زبورا اور ہم نے داود علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل اور ایسے رسول بھیجے جن کے احوال ہم نے اس سے پہلے آپ سے بیان کر دیے ہیں، ورسلا لم نقصصہم علیک اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کے ابھی ہم نے حالات آپ کو بتائے نہیں، یعنی بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا آپ کو، ان کے بتا دیے حال احوال جیسے موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم وغیرہ موسیٰ، لیکن بہت سے ایسے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، بات کی۔ رسلا مبشرین غالباً حدیث میں آتا ہے، یہ پتہ نہیں کسی مفسر کا قول ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، 3 شخصیات ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، ڈائریکٹ۔ ان میں سے ایک جو تھے وہ ہے سیدنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیدنا آدم ہے اور ایک میں غالباً سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، باقی غالباً سارے، یعنی ڈائریکٹ کا مطلب ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان سے کلام ہو، بات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اللہ کے رسول سارے ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں وحی کے ذریعے، واللہ اعلم۔ رسلا مبشرین ہم نے بھیجے رسول، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ غالب والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم لیکن اللہ اس پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا، والملائکۃ یشہدون اور اسی طریقے سے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے بطور گواہ کے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا، فقد ضلوا ضلالا بعیدا تو وہ گمراہی میں دور جا پڑے، یعنی بہت دور کی گمراہی میں وہ جا پڑے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے رستے کی طرف، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا مگر ان کے لیے جہنم کا رستہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یقیناً تمہارے پاس رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے، فآمنوا خیرا لکم تو پس ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نے کفر کیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم دین میں غلو نہ کرو، کیا مطلب ایگزیجریشن نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور نہیں کہو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات مگر سچی، انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ یقیناً مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے کلمے ہیں، القاها الی مریم جس کو مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وروح منہ اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، ویسے تو ہم ساری ہماری روحیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، فآمنوا باللہ ورسلہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور یہ نہ کہو تین سے مراد یہاں پہ ٹرینٹی ہے کہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، انتہوا خیرا لکم باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد تمہارا اللہ معبود واحد ہے، تمہارا معبود واحد صرف اللہ ہے یعنی ایک الہ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اس کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ سب کا سب اس کی ملکیت ہے، وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے بطور وکیل کے یا حمایتی کے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی کہ جب وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. یعنی اللہ کا بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ اس سے کسی بندے کا مقام کم نہیں ہو جاتا. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں، جو اللہ کے بہت قریبی ہیں، ان کو بھی اس میں کوئی عار نہیں محسوس ہوتی، یعنی they don't feel bad about it. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو عار کرے اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے عار کھائے. کیا مطلب ہے؟ اس کو فیل ہو کہ میری اللہ تعالیٰ کی بندگی سے میں تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہوں، یہ میری شان میں کمی ہو جاتی ہے. وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر کرے. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ان کو ان کے پورے پورے اجر دے گا اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے، اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فضل عطا کریں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. تو اس سے پتہ چلا یہ عبد کا جو ٹائٹل ہے نا، عبد اللہ کا، اللہ کا غلام، یہ انسان کی بہت بڑی شان ہے، اس میں اس سے کمی نہیں ہوتی. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کبھی بھی وہ اس کو اپنے لیے چھوٹا ٹائٹل نہیں سمجھیں گے، ہمیشہ اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. آنر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک روشنی، ایک واضح روشنی، نور. فاما الذین آمنوا، وہ نور کون سے؟ نور ہدایت. فاما الذین آمنوا باللہ، بس جو ایمان لے کے آیا اللہ پر، واعتصموا به، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے، فسیدخلہم فی رحمت منہ، تو وہ عن قریب داخل کرے گا اس کو اپنی رحمت میں اس سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سے سیدھے رستے کی طرف. يَسْتَفْتُونَكَ، وہ تم سے فتویٰ مانگتے ہیں، وہ تم سے سوال کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں. کلالہ کون ہے؟ جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جس کا نہ کوئی باپ دادا کوئی ہو اور نہ اس طریقے سے کوئی آگے اولاد ہو. اس کو کہتے ہیں نہ اصول میں کوئی ہو نہ کوئی فروع میں ہو. اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، اگر کوئی مرد مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ، ہم نے پہلے بہن بھائیوں کا جو حصہ پڑھا تھا سورۃ النساء کے اندر، وہاں پہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ پڑھا تھا. اخیافی ہوتے ہیں جو ماں شریک ہوتے ہیں، یعنی ماں ایک ہوتی ہے، باپ الگ الگ ہوتے ہیں. کیسے ماں ایک ہو سکتی ہے اور باپ الگ ہو سکتے ہیں؟ ایک عورت ہے، اس نے ایک مرد سے شادی کی، اس سے کچھ بچے ہوئے، اس کے بعد اس سے کوئی طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی، تو اس نے ایک اور مرد سے شادی کی اور اس سے بھی بچے ہو گئے. اب یہ جو بچے ہیں سارے، یہ ساروں ان کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخیافی. آن دا کانٹری ایک ہوتے ہیں علاتی بہن بھائی. علاتی کون ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، اس نے ایک عورت سے شادی کی، اس کے 2-3 بچے ہیں. اس کے بعد اس نے ایک اور عورت سے شادی کی، اس سے بھی بچے ہیں. اب یہ بچے آپس میں کون ہیں؟ ان کا باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ ہیں، ان کو کہتے ہیں علاتی. اور ایک ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی. حقیقی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن کا ماں باپ ایک ہوتے ہیں، یعنی ماں بھی ایک ہوتی ہے، باپ بھی ایک ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حقیقی بہن بھائی اور علاتی بہن بھائیوں کا وہ بتا رہے ہیں حصے کے بارے میں. ان کا بھی حصہ ویسے ہی ہے جیسے وہ ان کا ہے بیٹوں کا ہوتا ہے، بیٹا یعنی اولاد کا ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی کا اولاد کا ہوتا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر پھر ہوں 2 بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے، مما ترک، اس سے جو وہ چھوڑ کے جائے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی کچھ مرد ہوں اور عورتیں ہوں، یعنی مکس ہوں. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے برابر ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہاں پہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی صورت ہے، اور یہ مدنی صورت جو ہے یہ بالکل اسلام کے اینڈ پہ نازل ہوئی، یعنی آخری صورتوں میں سے ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں یہ اسلام میں یعنی یہ سب سے آخری صورت ہے جو قرآن مجید کی نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کا جو یعنی یہاں پہ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں آلموسٹ کنکلوژن آف اسلام یا ریلیجن کا پتہ چلتا ہے کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے. تو اس لیے اس میں حلال و حرام کی کافی تفصیل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی۔ بہیمہ کہتے ہیں ہر اس جانور کو جو درندہ نہ ہو، درندہ ہوتا ہے نا یہ جو غالباً کارنیورس ان کو کہتے ہیں، جو بیسیکلی یعنی گوشت کھاتے ہیں، تو ہر وہ جانور جو یہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں بہیمہ۔ اور انعام کہتے ہیں 4 جانوروں کو، اس میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 جانور ان کو انعام کہتے ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام یعنی تمہارے لیے حلال کی گئی ہے بہیمۃ الانعام۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کا سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں گے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو حالت احرام میں تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم شکار کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں حلال نہیں ہیں۔ حلال کا مطلب ہے تم ان کو ہلکا نہ سمجھو، ان کو آنر کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی اس طریقے سے حرمت والے مہینے۔ ولا الہدی، اور نہ وہ جانور جو کہ قربانی کے لیے حرم لے کے جایا جائے۔ جب حاجی جو ہے وہ جانور جو لے کے جاتے ہیں جو حرم کی حدود کے اندر ذبح کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں۔ ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا، عرب کیا کرتے تھے اور آج بھی یہ کرتے تھے، آج بھی یہ کرتے ہیں کئی دفعہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیتے ہیں نشانی کے طور پہ کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ولا آمین، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کے لیے چونکہ ذبح ہونے والے ہوتے ہیں جانور، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانی ہے، ان کی عزت، یعنی ان کو ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو تم شکار کر لو۔ تو احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے، وہ کہیں اس چیز کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی وہ لوگ جو تمہیں مسجد حرام سے جانے کی طرف روکتے تھے، کہیں ان کی دشمنی تمہیں ان پر زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی in other words، ایک بندہ اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی پوائنٹ پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کے ساتھ زیادتیاں کرو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم تعاون کرو گناہ میں اور زیادتی اور سرکشی میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار یعنی مرا ہوا جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے نام پہ ذبح کیا جائے یا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جس کو، اس کو بھی حرام کیا گیا۔ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر گیا ہو، والموقوذۃ، یا جو کسی چوٹ کی وجہ سے مر گیا ہو، والمتردیۃ، یا پھر اوپر سے چھت سے نیچے گر کر مر گیا ہو اونچی جگہ سے، والنطیحۃ، نہ ایسا جانور جس کو کوئی اور سنگ لگا ہو اور سنگ کی وجہ سے کسی اور جانور کا سنگ لگ گیا ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو، وما اکل السبع، اور نہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، مثلا شیر چیتے نے اس کو چیر پھاڑا ہو، تو ایسا شخص، ایسا جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ الا ما زکیتم، مگر جو تم ذبح کر لو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کو اس طرح کی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لو وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، لیکن وہ مر گیا پھر وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو حرام کیا گیا ہے بتوں کے تھانوں پر۔ کیا مطلب ہے؟ تھان ایسے کہتے ہیں، استہان بھی ان کو کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پہ بت نصب کیا جاتا ہے، اس کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ نصب۔ تو اس جگہ پہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، جو بتوں کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ تو عربوں کے ہاں تیر ہوتے تھے، اسپیشل تیر، ایک بہت بڑا بت تھا ان کا ہبل، اس کے نیچے ان کے پاس اس کے ہاتھ میں انہوں نے تیر پکڑائے ہوئے تھے، اسپیشل ایروز ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے؟ طریقے سے خاص اپنے قسمت معلوم کیا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ کہتے تھے اس سے قسمت کا پتہ چلتا ہے۔
آج کل بھی ماشاءاللہ قسمت کے بتانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے قسمت بتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کی ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، پس جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن مائل نہ ہو گناہ کی طرف، یعنی وہ بندہ جو بھوک میں مجبور ہو جائے اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، گناہ کی وجہ سے یہ کام نہ کرے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. کیا مطلب ہے کہ مجبوری کی حالت میں انسان حرام کھا سکتا ہے اگر اس کے پاس بھوک ہو اور وہ اس کے ساتھ زندہ نہ رہ سکتا ہو. یسألونک ماذا احل لهم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل، ان سے کہہ دو احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو شکاری جانوروں میں سے جو تم نے ٹرین کیے ہیں جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، وہ جانور جن کو تم نے ٹرین کیا ہے اور جن کو تم شکاری بنانے لگے ہو، ان کا. تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم، پس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. تو ایسا جانور حلال پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جانور وہ جس کو آپ چھوڑتے ہو اللہ کے لیے اور وہ آپ کے لیے، یعنی شکاری جانور جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کتا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ کسی جانور کو پکڑ لے اور اس کو مارے نہ، اس کو آپ کے لیے روک کے رکھے، تو ایسے جانور کو بھی ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہو، وہ آپ کے لیے حلال ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اسی طریقے سے جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا. حل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا عیسائیوں کا، یہودیوں کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ہمارا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں، مومن عورتیں، یعنی اب شادی کی بات ہو رہی ہے کہ تم شادیاں کرو کس سے؟ محصنات سے. ایسی محصنات وہ ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اپنی حیا کو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مومن عورتیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک باز اہل کتاب کی عورتیں، تم ان سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ شادی کر سکتے ہو. من قبلکم، تم سے پہلے. اذا آتیتموہن، یعنی وہ جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. تو مہر آپ نے ایک مسلمان عورت کو بھی دینا ہے، اور ایک یہودی ہے عیسائی عورت کو اگر آپ اسے شادی کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے مہر دینا ہے. محسنین غیر مسافحین، نکاح کرنے کی غرض سے، نہ کہ ہوس پوری کرنے کی غرض سے. یعنی آپ نے شادی کرنی ہے تو مقصد نکاح کرنا ہو، ایک فیملی کو بسانا ہو، نہ کہ اپنی شہوت کو پورا کرنا ہو. ولا متخذی اخدان، اور نہ آپ نے اس غرض سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے کہ آپ ان سے خفیہ دوستی لگا سکو. خفیہ دوستی، اسے پتہ چلا خفیہ دوستی لگانا، اس کا قرآن مجید میں اللہ نے منع کیا. عورتوں کو منع کیا تھا سورۃ النساء میں 5ویں پارے کے شروع میں، اور یہاں پہ مردوں کو منع کیا جا رہا ہے. ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کا منکر ہوا، جس نے انکار کیا ایمان کا، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو. وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اسی طریقے سے اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارکان بتائے ہیں وضو کے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ہو جنبی. جنب کون ہوتا ہے؟ جنبی وہ شخص ہوتا ہے جس پہ غسل واجب ہو. فَطَّهَّرُوا، تو وہ خوب پاک ہو، تو پھر پاکیزگی اختیار کرو، یعنی نہا دھو لو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم ہو بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پہ ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے واپس آئے. کیا مطلب ہے؟ یعنی باتھ روم سے واپس آئے. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، یعنی ان کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے. فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہارے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لیے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم، اور مسح کرو اپنے چہروں کا. وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. اسے پتہ چلا تیمم صرف منہ اور ہاتھ کا مسح ہوتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ماشاءاللہ پورا وضو کرتے ہیں اس طرح، یہ نہیں ٹھیک. مٹی لے لگ کے نا پورا مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں صرف چہرے کا تیمم کس طرح کرنا ہے. آپ نے پاک مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اس کو آپ ایسے جھاڑ لیں، اس کے بعد بس یہ کریں اور یہ کر لیں، بس یہ تیمم. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ وہ پورا پہلے یہ بھی کیا جاتا ہے 3 دفعہ، پھر یہاں سے مٹی لگائی جاتی ہے،
اچھی طرح یہ تکلف ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے انعام کی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس وعدے کی جو اس نے تم سے وعدہ لیا، جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا اس کو بھی یاد کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو. تو یہ کون سا وعدہ ہم سے لیا اللہ نے؟ وہی اسلام کا وعدہ. سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم یہ وعدہ بائی امپلائی، یہ امپلائی کرتا ہے اس چیز کو کہ ہم سمعنا واطعنا، کہ ہم سن لیں گے اور ہم اطاعت کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے کو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، یعنی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ان کے ساتھ نا انصافی نہ کرو. ان ادر ورڈز کہ آپ نے انصاف اپنے لیے، اپنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے اور دشمنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. اعدلوا، انصاف کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے بخشش ہے اللہ کی طرف سے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر، جو تمہیں عطا کی. اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کریں. تو اس سے مراد کون سا واقعہ ہے، کون سی قوم ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دفعہ صحابہ یہودیوں کے پاس گئے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ پہ، انہوں نے پلان یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو ایک جگہ بٹھائیں گے اور اوپر سے کوئی بھاری چیز پھینک کے ان کو شہید کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا تو اوپر سے وہ بھاری چیز پھینکنے لگے، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اللہ کے رسول پر اور مسلمانوں پر، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ہم نے ان کے 12 سردار ان میں مقرر کر دیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور 12 سردار ان میں مقرر کیے. مفسرین بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے ہر ایک میں ایک ایک قبیلہ، ایک ایک سردار مقرر کر دیا. کس لیے؟ تاکہ وہ ان کو سپروائز کر سکے اور اللہ کے احکامات یاد کروا سکے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس جس نے کفر کیا تم میں سے اس کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. جو انہوں نے وعدہ توڑا اللہ سے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے. ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ بھول گئے اس کا بڑا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. کیا مطلب؟ کلام کو اپنی جگہ سے ایسا کر دیتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن، جو تورات کی آیات نازل کی تھیں، ان کے معنی بدل دیتے، تحریف کر دیتے تھے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے رہیں گے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ،
سو معاف کر دیجئے ان کو اور درگزر فرمائیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والے. تو اللہ نے کہا کہ عن قریب آپ کو بار بار ان کی خیانتوں کی خبر ملتی رہے گی، یعنی یہ اپنی کاموں سے باز نہیں آئیں گے، یہ کانسٹنٹلی آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو معاف کریں، ان کو درگزر، ان کو اگنور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کی وجہ سے. ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں سے، ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے بھی وعدہ لیا، اور جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں ان سے بھی وعدہ لیا ہم نے. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر وہ بھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. تو جس طریقے سے یہودی بلا بیٹھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بلا دی، وہ نصیحت جو تھی اللہ نے کی تھی اس کو بلا بیٹھے. فاغرینا، تو ہم نے لگا دی، بینہم العداوۃ والبغضاء، ان کے درمیان دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان پھر دشمنی اور بغض ڈال دی قیامت تک کے لیے. وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یصنعون، اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے. یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آگے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے. یعنی جو تم کتاب سے باتیں چھپاتے تھے لوگوں سے، وہ نبی آ کے وہ ساری چیزیں واضح کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، بہت سی باتوں کو اگنور بھی کر دیتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، یقیناً آ گیا اللہ کی طرف سے نور، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور روشن کتاب، قرآن مجید کی صورت میں، جس نے سارا کچھ کھول کے واضح کر دیا. جو چیزیں لوگوں سے چھپاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کی چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے اور ان کو پھر ایکسپلائٹ کرتے تھے، اور جو لوگوں کے فائدے میں چیزیں ہوتی تھیں وہ چھپا کے رکھتے تھے. تو اس طریقے سے وہ کنٹرول کرتے تھے لوگوں کو. جس طریقے سے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک زمانے میں جو مڈل ایجز تھیں، یورپ میں بھی یہی سب کچھ ہوا. مڈل ایجز میں، جس کو ہم ڈارک ایجز بھی وہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ کرسچن جو ان کی جو تھی کلرجی تھی، جو ان کی ریلیجس اسکالرس تھے، جو ان کے پریسٹ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ چرچ نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اور یہی کرتے تھے وہ کہ اپنی مرضی سے کتاب کی کچھ چیزیں بتاتے تھے، کچھ نہیں بتاتے تو، اور وہ کتاب کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ لوگوں کو کیا ہو، پتہ چل جائے، اور لوگ کیا کریں گے؟ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس سے اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس سے اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے تابع ہوتے ہیں. یعنی جو بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، نور کی طرف، یعنی برائی کے اندھیرے یا ظلم جو گمراہی کے اندھیرے ان سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً اللہ ہی ہے، علیاذ باللہ، جو مسیح ابن مریم ہے. یعنی مسیح ابن مریم اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ معاف کرے. اللہ نے کہا انہوں نے کفر کیا جب یہ بات کہی. قل، کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کس کا بس چلتا ہے کہ اللہ کے آگے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں مسیح عیسیٰ بن مریم کو مارنا. یعنی کون ہے جو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا اللہ کو روک سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو مارنا چاہیں، تو ان کو تباہ کرنا چاہیں. وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو اللہ ہلاک کرنا چاہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہر اس ذات کو جو اس زمین پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ، علیہ باللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ دنیا میں عیسیٰ، ان کی والدہ، سب کو ختم کر سکتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب بندے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تم پر عذاب کیوں لے کے آتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک بشر ہو، ایک انسان ہو اس کی مخلوق میں سے. That's it.
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو اس کے درمیان ہے. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آئے. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک وقت آیا، آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک فترت، ایک ایسا ٹائم پیریڈ آیا جس میں کئی سالوں تک نبی نہیں آئے، لیکن اس کے بعد اللہ نے رسول بھیج دیا. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے رسول بھیجا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کوئی بندہ خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا ہمارے پاس، ہم تو ایسے ہی مر گئے تھے دنیا سے، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہماری طرف. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس آ گیا ہے تمہارے پاس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. تو یہاں پہ ڈرانے والے سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہیں عطا کی. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء کو پیدا کیا، تمہارے درمیان انبیاء آئے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اس نے بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ نعمتیں دی جو جہانوں میں سے کسی کو اللہ نے نعمتیں نہیں عطا کی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو، یہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم داخل ہو ارض المقدسہ، پاکیزہ زمین. اس سے مراد کون ہے؟ شام اور فلسطین کا علاقہ. التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے نہ لوٹو. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان میں جا پڑو گے. اب ہوا کیا تھا ذرا سنیے. مصر یہ جو شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، اصل میں بنی اسرائیل کا یہ علاقہ ہے. کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا. ہوا یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل چلے گئے تھے مصر میں، ایجپٹ میں. کس وجہ سے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا آپ نے پورا واقعہ سنا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے والد کو لے گئے مصر میں، ایجپٹ میں، اور وہاں پہ ان کی اولادیں آگے رہیں. تو پھر یہ وہاں پہ چلے گئے تھے. وہاں پہ بھی کیا ہوا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ ان کی جو گناہ تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر فرعون مسلط کر دیے. اور اس کے بعد وہاں سے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کو لے کے کدھر لے کے آئے؟ واپس شام اور فلسطین کے علاقے میں، جو ان کی آبائی جگہ تھی کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنے علاقے میں رہیں. اب ہوا یہ کہ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ آلریڈی لوگ بس چکے رہے تھے اس جگہ پہ. اب آلریڈی لوگ بس رہے تھے کیونکہ انہوں نے وہ علاقے چھوڑ دیے تھے. اب وہاں پہ ظالم حکمران بھی تھے، یعنی زبردست ایک طاقتور قوم وہاں پہ مسلط تھی، یعنی وہ وہاں پہ رہتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ اب اس میں داخل ہو. اب ان کو لڑنا پڑنا تھا وہاں پہ جا کے، لیکن وہاں پہ جا کے ان کے پھر وہ حوصلے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے بھائی، اللہ سے کہو اللہ ان پر عذاب بھیج کے ان کو ویسے ہی نکال دے، پھر ہم اس جگہ پہ داخل ہوں گے. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں ایک بہت زبردست اور طاقتور قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ ادھر سے نکل نہ جائیں. فَإِن یخرجوا منہا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ نکل جائیں گے اس سے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ڈرنے والوں میں، قال رجلان، دو مردوں نے کہا ان لوگوں میں سے جو ڈر رہے تھے، انعم اللہ علیہما، کہ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا. ان لوگوں میں سے دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے حوصلہ پکڑا اور انہوں نے کیا کیا، ان کو سمجھایا اور کہا ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے سے. تو یہ سارے حوصلہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، ڈر کے بیٹھ گئے. دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمت کی، انہی میں سے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، تو تم ایسا کرو دروازے سے داخل ہو. تمہیں تو بڑی یعنی جرت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے اور بڑی ہمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، نبی تمہارے ساتھ ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نہیں کہہ رہے، یہ وہ ان کے اندر ہی دو لوگ تھے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ، ہمیشہ دیکھیں ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں. جیسے اس قوم میں صرف دو لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے علاوہ. فعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں، ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا، پس آپ جائیے، آپ اور آپ کے رب، اور لڑائی کریں، آپ دونوں لڑیں. انہا ہنا قاعدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ لڑیں ان سے، ہم تو بھئی یہاں پہ بیٹھے ہیں. قال ربی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف غصہ آیا. انہوں نے کہا انی لا املک الا نفسی واخی، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس آپ جدائی ڈال دیجئے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اب اللہ نے سزا کیا دی ان کو؟ اللہ نے کہا تم پر یہ زمین حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. یتیہون فی الارض، تم زمین میں بھٹکتے پھرو گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ افسوس کیجئے نافرمان قوم پر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں جب انہوں نے قربانی کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کے اوپر پڑھ کے سنائیے حق کے ساتھ، جو سچا واقعہ ہے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی. فتقبل من احدهما، تو ان دونوں میں سے ایک سے قبول کر لی گئی. ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. کیوں؟ کیونکہ تقوی نہیں تھا. قال لاقتلنک، اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صرف متقین سے. اسے پتہ چلا کہ سب سے پہلا گناہ جو اس زمین پر ہوا وہ بھی حسد تھا، اور سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ بھی حسد تھا. آسمان پہ حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا سیدنا آدم سے. اور زمین پر سب سے پہلا گناہ، جیسے مفسرین بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ گناہ کس نے کیا؟ قابیل نے حابیل کے خلاف کیا اور اسے حسد کیا اور اس کو قتل کیا. لئن بسطت الی یدک، حابیل نے کہا اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں ہوں ہاتھ بڑھانے والا تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرے گناہ کا بوجھ اور اپنے گناہ کا بوجھ. فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے جہنم والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا. فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا. یبحث فی الارض، جو زمین کو کریدتا تھا، کیا مطلب ہے ڈگ کرتا تھا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو کس طریقے سے چھپا سکتا ہے. قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس. اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں. فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا نادمین میں سے ہو گیا، ندامت کرنے والوں میں سے. من اجل ذلک، اسی وجہ سے. كتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، یہ فرض کر دیا. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کسی نے کسی جان کو مارا بغیر کسی بدلے کے. او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد کیا. فکأنما قتل الناس جمیعا، تو ایسا ہی ہے کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. ومن احیاہا، اور جس نے کسی کو زندہ رکھا. فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام جہانوں کے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا، زندہ رکھا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول نشانیوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، زمین میں اسراف کرنے والے یا حد سے بڑھ جانے والے ہو گئے. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ لوگ، ان کی سزا، وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں سزا کس کی ہے؟ یہ ہے ٹیررزم کی. ٹیررزم کی اسلام میں کتنی سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ٹیرر کریٹ کرتے ہیں. ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو بری طریقے سے قتل کیا جائے. او یصلبوا، یا ان کو سولی دی جائے، سولی پہ لٹکایا جائے. او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. وارجلہم من خلاف، اور ان کے پاؤں کو بھی کاٹ دیا جائے مخالف سمت سے، اپوزٹ. یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بائیں ٹانگ وہ رہنے دیا جائے، اور اسی طریقے سے اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں ٹانگ وہ جو ہے، اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں ٹانگ جو ہے وہ اس کی بھی کاٹ دی جائے، تو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے. ذالک او ينفع من الارض، یا پھر
اس کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی اس کو بینش کر دیا جائے، ایگزائل کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حدود ذکر کی ہیں. اب حاکم وقت یا جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی ریلیونٹ پنشمنٹ بیسڈ اپان دا گریوٹی آف دا سن یا پھر کرائم، اس کی بیسس کے اوپر وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ اچھا اس کو کون سی سزا دینی ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب تلاش کرو. وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب تلاش کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. تو انسان کے لیے وسیلہ جائز ہے. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے اور نیکی اس نیت سے کرے تاکہ وہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا فضل لے سکے اس کا. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم، جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی ان کے ساتھ ہو کہ وہ قیامت کے دن عذاب کے بدلے میں دینا چاہیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک بندہ جس کے اوپر جہنم فرض ہو گئی ہے، یعنی جہنم میں جائے گا، قیامت کے دن اگر وہ زمین جتنا مال اور اس سے ڈبل وہ اگر اپنے بدلے میں دینا چاہے کہ کس طریقے سے میں بچ جاؤں، میں سب کچھ دے دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں لن تقبل منہم ما تقبل منہم، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے. وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد اور چور عورت کا، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے عمل کیا، جو چوری کی. عبرت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، بس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ کہیں آپ کو غمگین نہ کر دیں، غم میں نہ ڈال دیں، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، یعنی بظاہر منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہ ان کے اعمال، ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈال دے. ولم تؤمن قلوبہم، منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے. ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے، سماعون للکذب، جو جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے. اسے پتہ چلا کہ جھوٹ سننا بھی گناہ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان کا گناہ ہوتا ہے، کانوں کا گناہ نہیں ہوتا. کانوں کا بھی گناہ ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے، یہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، آپ اس کو روکتے نہیں ہو، اس کا مطلب ہے آپ کانوں کا گناہ کر رہے ہو. بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، ایک دوسری جماعت، وہ سننے والے ہیں ایک دوسری جماعت کے لیے جو آپ تک نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ، فخذوہ، اس کو قبول کر لو. وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور اگر یہ تمہیں نہ دیا جائے تو اس سے بچو. ومن یرد اللہ فتنتہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اس کے لیے تو اللہ کے ہاں کچھ نہ کر سکے گا. تو اللہ کے ان کے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کو ان سے بچا نہیں سکے گا. اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ نے نہیں چاہا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے. تو اس سے پتہ چلا پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ سنتے ہیں، اور ایک اور جماعت ہے
جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوتی لیکن دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے باتیں سنیں. کیا مطلب ہے؟ کچھ یہودی ایسے تھے جو جاسوسی کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, ان کی مجلس میں بیٹھتے, آپ کی باتیں سنتے اور واپس جا کے اپنے بڑوں کو, اپنے وڈیروں کو جو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تو ہماری شان کم ہو جائے گی, ان کو جا کے بتاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی, یہ کی, اور جا کے کیا کرتے تھے, باتوں کو بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں. سماعون للکذب, یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں. اکالون للسحت, بڑے حرام کھانے والے ہیں, حرام کھانے والے اور جھوٹ بہت زیادہ سننے والے ہیں. فإن جاؤک, پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں, فاحکم بینہم, تو فیصلہ کر دے آپ ان کے درمیان, او اعرض عنہم, یا ان سے منہ موڑ لیں, یا اعراض کریں. وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا, اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو ہرگز وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط, اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین, کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. تو یہ آیت کون سی ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ حکم تب تھا جب ابھی جو منافقین تھے ان کا ایک اللہ کے رسول سے معاہدہ, یعنی یہودیوں کا اللہ کے رسول سے معاہدہ تھا. ابھی وہ اسلامی سلطنت کے انڈر نہیں آئے تھے, صرف وہ ایک کانٹریکچوئل بیسس پہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے. تو اس موقع کے اوپر ان کو اجازت تھی کہ وہ چاہیں تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لے اپنی تورات کے مطابق, یا چاہے تو وہ خود اپنا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ان کو اجازت تھی. تو اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں, چاہے تو اعراض کریں, کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ نے ان کا فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا جب اسلامی حکومت کے احکامات اللہ نے نازل کی, اور اللہ نے کہا کہ اب آپ نے ان سب کے اوپر لازم ہے کہ جب یہ آپ سے فیصلہ کروائیں گے تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کروائیں گے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے, یعنی انصاف کرنے والا یا پھر فیصلہ کرنے والا. وعندهم التورات, ان کے پاس تورات آلریڈی ہے. حکم اللہ, جو اس میں اللہ کا, فیہا حکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك, پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, اور وہ نہیں ہے وہ لوگ ماننے والے. اب یہ کرتے کیوں تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پاس اپنی تورات ہے اور وہ آتے کیوں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے؟ اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول تو امی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کیا پتا کہ تورات میں کیا لکھا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں جا کے, تاکہ, اور جا کے چھپا دیتے تھے, یعنی تورات کے احکامات کو چھپا کے ان کے سامنے کہتے تھے اچھا یہ مسئلہ تو بتائیں کیسے فیصلہ ہونا چاہیے, تاکہ ان کو کیا کریں, اپنی تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا پڑے, کیونکہ وہ فیصلہ ان کے خلاف جا رہا ہوتا تھا. تو یہ چھپاتے تھے. لیکن جب وہاں پہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتے, وہی نازل کرتے, اور ان کا سارا کچھ لوگوں کے سامنے آ جاتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں, صرف کسی یعنی ایول انٹینشن کی وجہ سے آتے ہیں, ورنہ ان کو ضرورت نہیں, ان کے پاس آلریڈی تورات موجود ہے. انا انزلنا التوراۃ, بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا, فیہا ھدی و نور, اس میں ہدایت اور نور پہلے سے ہی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, اس کے ذریعے ہمارے نبی حکم دیتے ہیں, وہ نبی جو بڑے فرما بردار ہیں. للذین ہادوا, کن لوگوں کو حکم دیتے ہیں؟ یہودیوں کو, یعنی یہودیوں کے فیصلے آلریڈی اس تورات کے مطابق انبیاء کرتے رہتے تھے. والربانیون والاحبار, اور اسی طریقے سے اللہ کے بڑے, یعنی ان کے والربانیون, جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگ تھے جو ان کے درمیان تھے. والاحبار, اور ان کے علماء, وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ اس پر نگران تھے. اس سے پتہ چلا, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو تورات کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کی ذمہ دی تھی؟ ان کے علماء کے پاس, ان کے علماء اور ان کے جو اسکالرز تھے, یہ بڑے بزرگ تھے, ان کے حوالے کی تھی. فلا تخشوا الناس, پس نہ ڈرو تم لوگوں سے, واخشونی, اور مجھ سے ڈرو, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ, دنیاوی فائدہ. ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اور جو فیصلہ نہ کرے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا, فاولئک هم الکافرون, تو یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس, اور ہم نے لکھ دیا, فرض کر دیا ان کے اوپر, اس میں, کس میں؟ کتاب میں, اللہ کے حکم کے اندر یہ بات لکھ دی گئی, ان النفس بالنفس, کہ جان کے بدلے جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دان, والجروح قصاص, اور زخموں کا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, قصاص کا حکم نازل کیا. کوئی بندہ کسی کی آنکھ پھوڑے گا تو قصاص میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا, اس کا بھی ناک کٹے گا. کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا, اس کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا. تو یہ سارے زخموں کے بھی اللہ نے قصاص کا
قانون نافذ کیا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اب کوئی بندہ معاف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے وہ معاف کر دے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ نے اجازت دی کہ وہ قصاص کو معاف کر سکتے ہیں. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم ہے. وقفینا علی آثارہم بعیسی بن مریم، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا. کیا مطلب ہے؟ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم نے بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اس کی تصدیق کرنے والے تھے سیدنا عیسیٰ کس چیز کے؟ جو ان سے پہلے تورات تھی، جو ان سے پہلے تورات تھی سیدنا عیسیٰ اس کی تصدیق کرنے والے تھے. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی ان کو انجیل، فیہ ہدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تورات گزری یا نازل ہوئی. تو جس طرح اللہ کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا موسیٰ کی تصدیق کی، اور ان کی کتاب انجیل نے تورات کی تصدیق کی. وہدی وموعظۃ للمتقین، وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور انجیل والے، ولیحکم، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے اس انجیل میں. تو جس طریقے سے اہل تورات کو حکم دیا کہ تورات کو نافذ کرو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو، اہل انجیل کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی کیا کرو؟ انجیل کے مطابق اللہ کا نظام قائم کرو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ بھی فاسق ہے. تو آپ دیکھیں جو اللہ کے مطابق، جو اللہ کا نظام اس دنیا میں نہیں قائم کرتا، اور جو بندہ جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں ایک دفعہ کہا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، اور اس طریقے سے وہ ظالم ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے یعنی بہت بڑا گناہ ہے یہ. وَأَنزَلْنَا، اور یہ ریاستی سطح پر، انڈیویجول سطح پہ نہیں، ریاستی سطح پر بھی ایسا ہی ہے، انڈیویجول سطح پہ بھی اور ریاستی سطح پر، دونوں طرف میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نازل کی آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ومہیمنا علیہ، اور اس پر نگہبان اور محافظ ہے. قرآن مجید تمام کتابوں پر نگہبان بھی ہے، محافظ بھی ہے. کس طریقے سے؟ قرآن مجید کھول کے بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر غلطی کیا ہے، اس میں کیا وجہ، اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں کیا سچی بات ہے. فاحکم بینہم، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. عما جاءک من الحق، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس حق آ گیا، جب حق آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان کے مطابق نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے. تو اس سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا کہ پچھلے جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا کہ آپ اب انجیل یا تورات سے فیصلہ نہیں کریں، اب آپ نے کس سے فیصلہ کرنا ہے؟ اب آپ نے قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن مہیمن ہے، نگہبان ہے، اس کے اندر وہ سارے قوانین اور وہ سارے لاز موجود ہیں جو آلریڈی تورات اور انجیل کے اندر پہلے موجود تھے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہم نے مقرر کیا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ، ومنہاجا، اور ایک رستہ. تو پتہ چلا کہ یہ تمام جو ہے قومیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو، یہ سب یعنی ہم سب جو ہے ایک دین کو فالو کرنے والے ہیں. ہمارے اصول، ہمارے پرنسپلز، ہماری فاؤنڈیشنز ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے. لیکن ہاں کچھ قواعد اور ضوابط، کچھ ڈیٹیلز کے اندر کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس اللہ نے رکھا ہے. ڈیٹیلز کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ان کے اوپر نمازیں کم فرض تھیں، ہمارے پاس ان پہ بھی نماز فرض تھی، ہم پہ بھی تھی، لیکن کیا تھا؟ نمبر کا فرق تھا. ان کی کم تھی، ہماری زیادہ، ہماری 5 ہے، ان کی میرے خیال ہے غالباً سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 تھی نمازیں ان کے اوپر فرض تھیں. اس طریقے سے مختلف نمازوں کے، پھر اس طریقے سے روزوں کے حوالے سے کچھ احکامات تھے، پھر اسی طریقے سے حلال و حرام کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت ان کے اوپر حرام تھا، چربی ان کے اوپر حرام تھی، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس تھا، لیکن فنڈامنٹل لیول پہ مورل لا اور اسی طریقے سے اوور آل جو قانون تھا، جس طریقے سے رجم، وہ بھی ان کے اندر موجود تھا. یہ ساری چیزیں ان کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھیں. اور اوبیسلی عقیدہ تو ساروں کا ایک تھا، تمام انبیاء ایک عقیدے، ایک توحید کے لیے آئے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کر دیتا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمائے، لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں سبقت کرو، آپس میں مقابلہ کرو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بات میں تم
پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، فیصلہ کریں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ چلو ان کی خواہشوں کے پیچھے. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہو. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں تمہیں بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم کے بارے میں جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ سزا دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان میں سے اکثر لوگوں میں سے اکثر البتہ نافرمان ہوتے ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کو ری ایٹریٹ کیا بار بار کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی پیروی نہ کریں اور ان سے اعراض کریں اگر یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا بھی دے گا. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا وہ دین کو چھوڑ کے جاہلی نظام چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہترین حکم کس کا ہے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. فتر الذین فی قلوبہم مرض، پس تو دیکھے گا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے. یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ ان کے طرف یعنی یہودی عیسائیوں کی طرف دوڑتے ہیں. اور کیا کس لیے دوڑتے ہیں؟ ان کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. کس لیے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشی، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر گردش نہ آ جائے. کیا مطلب ہے؟ ہم پر حالات تنگ نہ ہو جائے. ابھی دیکھیں کتنی یہ ہمارے آج کل کے حالات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ بھاگ بھاگ کے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس نہ گئے تو ہمارے لیے دنیا مشکل ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی. وہ ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگا دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. سبحان اللہ، ایگزیکٹ وہی والی بات ہمارے حکومتی لیول پہ یہی بات ہے، یہی آرگیومنٹ ہے کہ اگر ہم نے نہ گئے، اگر ہم ان کے پاس نہ گئے، ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہ مشکلات ہوں گے. اور وہ کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ چھوڑتے، وہ یہ کرتے بھی ہیں. سبحان اللہ. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذرا آرگیومنٹ اور رسپونڈ دیکھیے. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، سو قریب ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے. تو اللہ تعالیٰ عن قریب ہے فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں اس پر وہ نادم ہوتے رہ جائیں گے، یعنی پچھتاتے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں. یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے ان کے فتنے سے بچائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ قوم کیسی ہوگی؟ وہ مومنوں کے بارے میں نرم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں میں سخت، کافروں پر سخت ہوں گے. اس سے پتہ چلا مسلمانوں کا بائی ڈیفالٹ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مومنوں کے بارے میں نرم ہوں اور کافروں کے بارے میں سخت ہوں. اور ہمارا الٹا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. مسلمان جہاں پہ نظر آ جائے اس کے ساتھ سخت رویہ، اپنا ملک والا نظر آ جائے سخت رویہ، لیکن باہر سے کوئی گورا آ جائے تو پھر اللہ معاف کرے سب کچھ اس کے لیے ہم لپیٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں. اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اوبیسلی ان کے دل میں وہ خوف، اور اسی طریقے سے ان سے جو ہے نا ایک کمپلیکس ہمارے دل میں، اللہ معاف کرے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ہم سفر کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر ہم یہی کریں گے، اپنے لوگوں کو ہلکا سمجھیں گے، ان کو بڑا سمجھیں گے. اور اس کی وجہ کیا؟ کیوں یہ کمپلیکسز آئے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیا. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پھر ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. پھر ان کو نہیں فرق پڑتا. دے ڈونٹ بادر کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، کہ دنیا میں ان کے بارے میں نیریٹو کیا ہے. دے ڈونٹ بادر، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. دے بلڈ دی نیریٹو دمسیلوز. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ،
تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو دوست رکھتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ، بس یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون، وہی غالب والے ہیں، غلبہ رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہزوا ولعبا، کھیل تماشا بنا لیا، جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، آپ سے پہلے، یعنی یہودی اور عیسائی جو ہے انہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، والکفار اولیاء، اور اسی طریقے سے کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، واذا نادیتم الی الصلاۃ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اسے ایک مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کھیل تماشا، یعنی یہودی عیسائی جو ہے جب اذانیں ہوتی تھیں تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، هل تنقمون، کیا تم انتقام لیتے ہو، منا، ہم سے، الا ان آمنا باللہ، اور ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، وما انزل الینا، اور اس پر بھی ایمان لے کے آئے جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو پہلے نازل کیا گیا، جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر فاسق اور نافرمان ہو۔ قل، کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس بدترین، کیا میں نہ تم، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں اس سے بدتر جزا، اس سے بدتر سزا کس کی ہے اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی کیا مطلب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں نہ خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی بدترین سزا ہے، من لعنہ اللہ، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر غضب کیا، وجعل منہم القردۃ، اور بنا دیا اس کو بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی غلامی کی۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بدترین سزا کی، تو بدترین سزا کی اللہ نے مثالیں دیں کہ ان پر اللہ نے لعنت بھی کی، اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے ان کو کیا کیا، بندر اور خنزیر بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کی غلامی کرنے والے تھے۔ اولئک شر مکانا، وہی لوگ بدترین ہے درجے میں، یعنی یہ بدترین ان کا مکان ہے، درجے میں بدترین ہے، واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے رستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، واذا جاؤکم، اور جب تمہارے پاس آئیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ یہ آئے بھی کفر کی حالت میں تھے اور نکلے بھی یہ کفر کی حالت میں تھے، یعنی جب یہ آئے تھے تب بھی کافر تھے اور جب جاتے ہیں یہاں سے تب بھی کفر کی حالت میں تھے، منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی منافقین ہیں۔ وترى كثيرا منهم، اور تو دیکھے گا ان میں سے بہت سے جلدی کرتے ہیں، یسارعون فی الاثم، جلدی کرتے ہیں نیکی گناہ میں، والعدوان، اور اسی طریقے سے سرکشی میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں، لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا ہے وہ جو کر رہے ہیں، لولا ينهاهم، انہیں کیوں منع نہیں کرتے، الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے اللہ والے، جو ان کے بزرگ ہیں وہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے، والاحبار، اور ان کے علماء کیوں نہیں ان کو منع کرتے، عن قولهم الاثم، کس چیز سے، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، وقالت اليہود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، علیاذ باللہ، یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے بارے میں ان کا بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نحن اغنیاء، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ علیاذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے، ان کو ہمیشہ اللہ سے یہ شکوہ رہا، اصل میں یہ مال کے بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ ان کے اندر مال کے بارے میں حرص ہے، ٹھیک ہے، لالچ ہے، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے قریبی ہیں اللہ کے، تو ان کو ہمیشہ اللہ سے یہ شکوہ رہتا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ انعامات کیوں نہیں کرتا، ہم پہ دولت کی فراوانی کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ پہلے اللہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ان کو اللہ سے شکوہ تھا، تو کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، کیا مطلب ہے علیاذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتے، غلت ایدیہم، اللہ کہتے ہیں باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ،
باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے بلکہ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی ان کے اوپر جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سے ان میں سے بہتوں کی سرکشی ضرور بڑھے گی اور وہ کفر میں بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے، کوئی وحی نازل ہوتی ہے، بجائے یہ کہ ہدایت میں آگے بڑھیں، یہ کفر اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آگے. اللہ معاف کرے. اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بعض لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے وحی کے بارے میں یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، بجائے یہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کے دین کی طرف آئیں، وہ اللہ معاف کرے سرکشی اور کفر میں مزید بڑھ جاتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی کو اور اسی طریقے سے بغض کو. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، وہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ انہیں بجھا دیتا ہے. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں کرواتے رہتے تھے مختلف طریقے سے. ادھر سے کبھی بات کی ادھر کی بات ادھر کر دی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اندر سے توڑیں. تو یہ مسلمانوں کی لڑائیاں کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی، اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش بھی کی اور کئی دفعہ یہ کام، ایک دفعہ انہوں نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑوا دیا، یہاں تک کہ باقاعدہ تلواریں نکل آئیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا تمہارے اندر ابھی جاہلیت والی جو ہے وہ کچھ چیزیں باقی ہیں. آپ بہت ناراض ہوئے اس بات پہ. آپ نے صحابہ کو دیکھا تو پھر وہ ٹھنڈے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کی لڑائی کو یعنی وہ اس کی جو آگ تھی، غصے کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بار بار کوشش ہوتی ہے کس طریقے سے مسلمانوں کو لڑائیں، اور جب بھی یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے پھرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی ہر جگہ کرپشن، غیبت، یہ بولی بات. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیوں کو. ولادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ان کو ضرور داخل کر دیتے نعمتوں والے باغات میں. ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کہ اگر وہ تورات کو قائم رکھتے، والانجیل، اور انجیل کو قائم رکھتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید کو قائم کرتے، اس کو اسٹیبلش کرتے زمین پر. لأکلوا من فوقہم، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے بارشیں نازل فرماتا اور اس طریقے سے زمین کے اللہ تعالیٰ خزانے ان کے لیے کھول دیتا. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک ایسی جماعت ہے جو سیدھی راہ پر ہے. یعنی زیادہ تر کیا ہے، یہ برے ہیں لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو بہرحال جو ہے وہ دین پہ چلنے والے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں. یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اپنی امت کو جو بھی اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف وہ پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا. ان ادر ورڈز آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یعنی جو بھی اللہ نے آپ کو نازل کیا آپ پہ ضروری ہے وہ امت تک پہنچائیں، اور آپ نے اگر کوئی بٹ بھی اس کا اپنے پاس رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو. والانجیل، اور انجیل کو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولیزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. یعنی جو وہی نازل ہوتی ہے آپ کی طرف سے، ان کی وجہ سے یہ کفر اور سرکشی میں مزید بڑھ جائیں گے. فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ افسوس نہ کریں کافر قوم پر. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے. والصابئون، اور صابی. والنصارى، اور اس طریقے سے نصارى. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے. فلا خوف علیہم،
تو نہیں ہوگا ان پہ کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ ہوں گے غمگین۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اس حکم کے ساتھ جو ان کے دل نہ چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے، جب بھی کوئی ایسا رسول آیا اور ایسا حکم لے کے آیا جو ان کی پسند کے خلاف تھا، کیا کیا انہوں نے؟ فریقا کذبوا، ایک فریق نے تو اس کو جھٹلا دیا، وفریقا یقتلون، ایک نے کیا کیا؟ ان انبیاء کو بھی قتل کر دیا، اللہ معاف کرے۔ وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی ان پر، کوئی سزا نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا جو مرضی کرتے رہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں؟ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، علیاذ باللہ، جیسے انہوں نے پہلے کہا۔ فعموا وصموا، تو پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ علماء نے، مفسرین نے بیان کیا کہ ان کے اوپر دو، جس کا تذکرہ آگے جو ہے وہ 15ویں سپارے میں بھی انشاءاللہ آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو ظالم حکمران مسلط کیے، دو قوموں کو مسلط کیا جنہوں نے بری طریقے سے ان کو مارا، اور بہت بری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اپنے بندوں کے، کسی اور قوم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ بہرے ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کو سزا دی، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو احساس ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ حرکت کی، انبیاء کو قتل کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم ہے، علیہ باللہ۔ اللہ نے کہا ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور عیسیٰ نے کہا، اور مسیح کہتے ہیں، یہ مسیح نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے، وربکم، اور جو تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو شریک ٹھہرائے اللہ کا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے کفر کیا، اور عیسیٰ بن مریم نے، اور انہوں نے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا دعویٰ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو انہوں نے اپنے پیچھے ان کو نہیں لگایا، جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے سپارے کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی نبی کے یہ لائق نہیں ہے، یہ اس کے شان نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو نبوت عطا کرے کہ تو لوگوں کو کہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو کس سے کنیکٹ کرے؟ وہ عبادت اللہ کا بندہ بنائے، اپنا بندہ نہ بنائے، اپنا ظاہر ہے اپنا فالوور ضرور بنائے۔ کیوں؟ کس اعتبار سے؟ کہ انہوں نے ظاہر ہے اللہ کے حکم سے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائی ہے، لیکن اللہ کا بندہ بنایا ان کو اصل میں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کو بھول کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی خدا بنا لیا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا شروع میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ غلو نہ کرو۔ تو انہ من یشرک باللہ، اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ جس نے تم میں سے شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں معاف کرنا، کبھی بھی اللہ نہیں معاف کریں گے۔ انسان جو مرضی چاہے کر لے، ہاں اس کے علاوہ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی اپنا حکم ہے۔ اور یہ جو شرک ہے اللہ معاف کرے، یعنی یہ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کا ہے، اور ہمارے یہاں اللہ معاف کرے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان شرک کر لے، اور اس کے وہ دلائل دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ایویڈنس سبحان اللہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ پہ شرک سے ڈرایا، اور احادیث میں اتنے دلائل ہیں اس حوالے سے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر جو ایمان لے کے آتے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ شرک پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ کہہ دیا، اور انہوں نے کس نیت سے کہا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا مانتے تھے؟ علیہ باللہ نہیں، وہ مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ مراد یہ تھی کہ آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عام طور پہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس عقیدے سے یعنی کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھانے کے لیے کہا، آپ نے کہا اتجعلنی، یعنی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟
کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا مجھے شریک بنا دیا یہ بات کہہ کے؟ یعنی سبحان اللہ، ان چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ جب میں دیکھتا ہوں بڑا عجیب ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یعنی جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کا ہے، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے لوگ پھر کیا ہے، وہ ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جنت تو ہمیں نہیں، ہمیں اللہ نے جنت نہیں دینی تو جنت کس کو دینی ہے؟ سبحان اللہ. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے. کیا مطلب ہے؟ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا، کہ ان میں سے اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور معبود واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جبکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. تو اگر انہوں نے باز نہ آئے تو ان کو سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. افلا یتوبون الی اللہ، تو وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے آگے، ویستغفرونہ، اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم، عیسیٰ بن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، صرف اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی تھی، یعنی سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نبین لہم الآیات، ہم ان کے لیے کیسے دلائل بیان کرتے ہیں. ثم انظر، پھر آپ دیکھیں، انا یؤفکون، کیسے یہ بہکائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اور ان کے بندے ہونے کی نشانی کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کھانا کھانے سے کیا مطلب؟ ان ادر ورڈز کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی ضروریات ہیں جو ایک انسان کی ضرورت، ایک بشر کی ضرورت. اور صرف کھانا نہیں، جب کھانا کھا لیا تو علماء کہتے ہیں کھانے کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کھانے کو نکالنا بھی ہے. اور آپ مجھے خود بتائیں کہ انسان جب اس کھانے کو نکالتا ہے تو انسان اپنی کیا سٹیٹ ہوتی ہے؟ کیا بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا ہلکا سمجھتا ہے، اور یہ انسان کی ویکنیس ہے، لیکن انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ان ادر ورڈ جب کھانا کھاتے تھے اس کے بعد ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس کھانے کو نکالے بھی. تو یہ کیسے خدا، یعنی جو اتنا مجبور ہے اس پروسیس کے اندر، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور ہمارے نبی اور میں بتاؤں یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ دیکھیں نبی، اگر کوئی دو لوگ ایسے جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی برتھ سپر نیچرل تھی. ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ سپر نیچرل تھی، اور ایک سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ سپر نیچرل تھی. ایسی ہے نا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں تھے، اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اب یہ سپر نیچرل کریشنز ہے، یعنی ان کی برتھ ہے، سوری کریشنز تو نہیں، یعنی ان کی برتھ ہے، ان کی پیدائش ہے. اگر کسی کے پاس کوئی حق ہوتا اپنی برتھ کی وجہ سے اپنے آپ کو سپر نیچرل ہیومن بینگ کہلانے کا، تو وہ ان دونوں کے پاس ہونا. کیوں؟ ان کی برتھ ہی بڑی سپر نیچرل ہے، بڑے بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی یہ وہ نہیں، نارمل نہیں ہے، نارمل ان کی پیدائش نہیں ہوئی. لیکن اللہ ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے. اور اس کے پیچھے دیکھیے ازمپشن کیا ہے، یہ بات بڑی سمجھیں. اس کے پیچھے ایک بنیادی ازمپشن ہے، اور وہ ازمپشن یہ ہے کہ نبی کو انسان بنانا نبی کی توہین ہے. یہ ازمپشن ہے اس کے پیچھے. ورنہ اگر آپ اس ازمپشن کو نکال دیں، اگر آپ اس کے بارے میں انڈیفرنٹ ہو جائیں، تو سبحان اللہ آپ کو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ، ہمارے ایک استاد تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک بندے کے اندر نبوت اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک بندہ نبی اور انسان ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ کفار مکہ. وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، چونکہ وہ انسان ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے. کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ہاں وہ ہو سکتا تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ ایک انسان اور ایک نبی، یعنی نبوت اور انسانیت، انسان ہونا کسی ایک بندے کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور اللہ معاف کرے، آج ہمارے ہاں بھی ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ایک شخص کے اندر نبوت اور انسانیت اکٹھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تو مانا، لیکن ان کی نبوت کا انکار کیا. لیکن یہاں پہ
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ان کی انسانیت ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو مطلب آ جا کے آؤٹ کم وہی ہوتا ہے. تو بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات یہ کہہ رہے ہیں جو بشریت کی بات کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ ایک بندہ انسان, وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی ہو سکتا ہے. جب آپ اس کو مان لیں گے اور جب آپ کی اس کے بارے میں کوئی انڈیفرنس, یعنی جب آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہوگی آبویسلی, تب آپ جو ہے نا آپ کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو ہم لوگ اننیسیسریلی اس بارے میں بہت حساس ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کی توہین ہے. اسی طریقے سے ہم کہہ دیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے, ہم سمجھتے ہیں ان کی توہین ہے. تو یہ توہین کے کانسیپٹس اور یہ سینسٹیوٹیز ہم نے کیوں اٹیچ کر لی ان چیزوں کے ساتھ؟ کیوں؟ ہم نے سمجھا کہ شاید انسان ہونا یا انسان نارمل ہیومن بینگ ہونا ایک نیگیٹو چیز ہے نبی کے لیے. ایسی بات نہیں ہے, سبحان اللہ. تو یہ جب سینسٹیوٹی ہم اپنے ذہن سے نکال دیں گے تو سبحان اللہ پھر ہمارے لیے یہ کہنا, قرآن دیکھیں کئی جگہوں پہ کہتا ہے, آگے بھی آئے گا, جیسے ہم نے کہا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں کیا کہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا لفظ استعمال ہوا کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی موت کا لفظ استعمال کر دیا توہین ہو جائے گی, یہ گستاخ ہو گئے ہیں, اللہ معاف کرے. قرآن کہتا ہے انک میت, آپ مرنے والے. الفاظ موت کی استعمال کر رہا ہے, قرآن کر رہا ہے. کیا قرآن اللہ معاف کرے اس کو ادب نہیں آتا لیاذ باللہ؟ کیا قرآن سے بڑھ کر ہمیں ادب آتا ہے جو ہم اس طرح کے لفظ کے بارے میں سینسٹیو ہونا شروع کر دیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ جملہ نہیں کہنا, آپ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے, یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. تو یہ سینسٹیوٹیز ہم نے خود بنائی ہے, سبحان اللہ. یہ اگر آپ سینسٹیوٹیز اور یہ حساسیت اگر آپ نکال دیں تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں, ان کی وجہ سے پھر ہم ایموشنل ہو کے اور پھر اتنے ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں, اللہ معاف کرے ایسے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کہہ رہے ہیں انسان تھے, کھانا کھاتے تھے. اور علماء نے کہا کھانے سے مراد اگلی چیز اللہ نے ذکر نہیں کی, لیکن مراد یہ کہ کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا نکالتے بھی تھے. تو وہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ بہرحال قل اتعبدون من دون اللہ, کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو, ما لا یملک لکم, اس شخص کی جو نہیں مالک تمہارے لیے, لکم ضرا ولا نفع, کسی نقصان اور نفع کا. یعنی تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو, غیر الحق, نہ حق, مبالغہ نہ کرو, ایگزیجریشن نہ کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم, اور نہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو, قد ضلوا من قبل, ان لوگوں کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے. یعنی کیا مطلب؟ یہودی اور عیسائی اور مشرکین جو پہلے گمراہ ہو چکے خاص طور پہ, ان کی پیروی نہ کرو. وضلوا واضلوا كثيرا, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اور بھی گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبيل, اور خود بھی وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے. لعن الذين كفروا, لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے. على لسان داود وعیسی بن مریم, سیدنا داود اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کروائی. سیدنا عیسیٰ نے بھی یہودیوں پر اور بنی اسرائیل پہ لعنت کی, اور سیدنا داود نے بھی لعنت کی. سبحان اللہ. ذالک بما عصوا, کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے بڑھتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے, جو برائی سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, یقیناً بہت برا ہے جو وہ کام کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا, آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم, البتہ برا ہے جو آگے بھیجا خود انہوں نے اپنے لیے. ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون, کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي, اور کاش وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے. وما انزل الیہ, اور اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا. ما اتخذوهم اولیاء, تو انہیں دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منهم فاسقون, لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی کے حوالے سے کہا کیا کہ کاش وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتے اور ان کو دوست نہ بناتے. یہ اتنی بڑی بات ہے. الولاء والبراء کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, عقیدے کا, یہ بہت حساس موضوع ہے. ولكن كثيرا منهم فاسقون, لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا, تم سب لوگوں سے زیادہ دشمن پاؤ گے اہل ایمان کا یہودیوں کو اور مشرکوں کو. سب سے زیادہ مومنوں کے دشمن دو قومیں ہیں, یہودی اور ہندو. یعنی ہندو تو نہیں کہنا چاہیے, مشرک, یعنی جنرلی اس میں ہندو بھی شامل ہے.
تو جنرلی اللہ نے کہا مشرک اور یہودی سب سے زیادہ تم پاؤ گے تمام قوموں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً تم مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. تو عیسائی تمام قوموں میں سے سب سے زیادہ قرآن کی روح کے مطابق مسلمانوں کے لیے سب سے نرم یا سب سے قریب. قریب سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہمارے بڑے خیر خواہ بن گئے، اس کا مطلب یہ کہ یعنی نسبتاً دوسروں کے. وہ کون ہے؟ عیسائی. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، یہ اس لیے کہ ان میں ایسے علماء موجود ہیں، ایسے عالم لوگ موجود ہیں اور ایسے درویش لوگ موجود ہیں، اللہ والے ایسے لوگ موجود ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ ان میں اکثر تکبر نہیں، یعنی ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہم الحمدللہ ہم نے اپنے جز کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.